اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 17واں پارہ سورہ الحج کی آیت نمبر 17 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الحج آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت ان اللہ علی کل شیء شہید۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ سارے لوگ جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان والوں کی امت کی بات کر رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، جو یہودی ہوئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ اپنے آپ کو یہودی کہلاتی ہے، اور ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان نہیں ہے۔ ان کا ایمان وہیں پہ انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا اور اپنے آپ کو وہ حق پہ سمجھتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر ہے۔ والصابئین، اور صابی، یہ ستارہ پرست لوگ ہیں جو آج شاید کہیں دنیا میں موجود ہوں، جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، سورج چاند ستارے ان کی پرستش کرتی تھی۔ یہ لوگ بھی، یعنی ان کا کوئی دین نہیں ہے، شرکی ہے، بے دین لوگ۔ والنصارى، اور عیسائی، نصرانی اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ ایمان نہیں لائے، اور وہیں پہ بس انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آگے اسلام قبول نہیں کیا، دین کی دعوت کو، قرآن کو انہوں نے قبول نہیں کیا، نصارہ۔ والمجوسا، اور آتش پرست لوگ، یہ جو سلطنت ایران تھی اس وقت، اس کے جو ماننے والے ہیں، شاید آج بھی دنیا میں کہیں ہو آتش پرست جو آگ کو خدا کہتے ہیں، آگ کو مانتے ہیں دیوتا بہت بڑا، اور جن کے نظریے میں دو خدا ہیں، ایک بدی کا اور ایک نیکی کا۔ بدی کا خدا جو ہے وہ اہرمن، اور نیکی کا خدا یزدان۔ نیکی کا خدا نیکیاں ہی بانٹتا ہے، بھلائیاں ہی بانٹ رہا ہے، اور بدی کا خدا لوگوں کو تکلیف میں ہی مبتلا کرتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ والذین اشرکوا، اور وہ لوگ، اللہ نے ان سب سے ان کو الگ کر دیا، ایمان والوں سے بھی، یہودیوں سے بھی، صابی سے بھی، نصارہ سے بھی، مجوسیوں سے بھی، کہ جو اللہ کی ذات کی اور صفات میں شرک کرتے ہیں۔ شرک کرنے والے لوگ، یہ الگ ایک نسل ہے، ان کا اپنا شرک کا سٹائل ہے کہ اللہ سے بھی ہوتا ہے اور کسی اور سے بھی ہوتا ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں مخلوق کو شریک کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک گروہ ہے۔ یہ وہ گروہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، پیچھے ہم نے سورہ الانبیاء میں کچھ ٹائم پہلے پڑھا ہے، کہ لوگوں نے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا اور ہر کسی نے ایک ایک ٹکڑا پکڑ لیا۔ اب یہاں پہ انہوں نے یہودی ہیں، ایمان والے ہیں الحمدللہ، جو تمام انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتے، انہوں نے اپنا الگ گروہ بنا لیا۔ صابی ستارہ پرست، ان کا ایک اپنا الگ نظریہ، اپنا گروہ ہے۔ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان پہ تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ ایک الگ گروہ بن گیا۔ اور جو آگ کو دیوتا مانتے ہیں اور ان کے اپنے نظریات ہیں، وہ الگ گروہ بن گیا۔ تو یہ وہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ اصل تو یہ سارے کے سارے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ تھے، لیکن لوگوں نے اپنی پسند سے، شیطان نے ان کو بہکایا اور انہوں نے اس دین کو ٹکڑا، وہ بس وہ حصہ پکڑ لیا، اس سے آگے مزید لینے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہ بالکل واضح ہے کہ اس وقت اگر شریعت دنیا میں ہے، دین ہے، تو وہ دین محمدی۔ اللہ نے اس کتاب کو مکمل کیا، دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے مکمل کیا۔ اب جو اس پہ ایمان نہیں لائے گا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے انبیاء کی امتوں کا اپنے وقت میں تھا، لیکن اب جو اس قرآن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے گا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے اور اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ لیکن کیا ہے، یہ سارے کے سارے گروہ اپنے آپ کو حق پر اور ہدایت پر سمجھتے ہیں، اور اس حد تک حق پر اور ہدایت پر سمجھتے ہیں کہ باقی سب گروہوں کو گمراہ سمجھتے ہیں۔
کہ یہ سارے غلط ہیں، سارے جہنم میں جانے والے ہیں، اور یہ ایک حق پہ اور صحیح ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اس بات کا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا قیامت والے دن کون حق پہ ہے اور کون جو ہے وہ شرک کر رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے۔ اس حق کا فیصلہ دنیا میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ سارے اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہیں اور دوسروں کو گمراہ اور جہنمی اور کیا کیا چیزیں اس کے اوپر القابات اور الزام لگاتے ہیں۔ تو اللہ کا فیصلہ قیامت والے دن انصاف پہ مبنی ہوگا۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ان سارے لوگوں کی باتوں پر خود گواہ ہے۔ میرے اللہ کے سامنے سب کچھ حاضر ہے، جو کچھ یہ سارے کچھ کر رہے ہیں اللہ اس بات کو خود دیکھ رہے ہیں، خود کل شیء سے ہر بات پہ، ہر سوچ پہ، ہر نظریے پہ، جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں، جو خود ان کے اپنے عقائد ہیں ان چیز پہ، میرا اللہ تو سب کچھ خود جانتا ہے۔ تو ایسا بڑا گواہ اور ایسی بڑی عدالت، وہاں تو صرف اور صرف انصاف ہوگا، انصاف کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ یہ فیصلہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ گروہ قیامت تک موجود رہیں گے اور کوئی فیصلہ بھی نہیں ہو سکے گا، کوئی ایک دوسرے کو سمجھا بجھا نہیں سکے گا۔ یہ فیصلہ میرا رب کرے گا کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، اور اس وقت کا فیصلہ جو ہے وہ کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ جو غلط ہوگا جو صحیح ہوگا وہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن یہ کسی کو فائدہ نہیں ملے گا اس کا۔ کیوں؟ وقت بھی ختم ہو گیا، مہلت بھی ختم ہو گئی، وہ تو فیصلے کی گھڑی ہے۔ جب فیصلہ ہو جائے گا کامیاب اور ناکام کا، اور یہ میرا رب کرے گا۔ دنیا میں یہ کر نہیں سکتے، نہ علماء کر سکتے ہیں، نہ فضلاء کر سکتے ہیں، نہ عابد اور زاہد کر سکتے ہیں۔ کوئی کرنا بھی چاہے تو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ الم تر ان اللہ، اے انسان تو نے کبھی غور نہیں کیا؟ اے قرآن پڑھنے والے ذرا غور تو کر، ان اللہ، بے شک اللہ کو، یسجدو، سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سر نگو ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہی سجدہ ہے، سجدہ تعظیمی، جو ہر کوئی اپنی جس طرح کی مخلوق ہے اسی طریقے سے وہ اللہ کی اطاعت کرتی ہے۔ لہو من فی السماوات و من فی الارض، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں، جو آسمانوں کی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری، اور سب کی سب جو مخلوقات زمین کے اندر ہے، زمین کی تہہ کے اندر ہے، سمندروں کے پانیوں کی تہہ کے اندر ہے، کہیں جنگلوں میں، بیابانوں میں، جس طرح کی بھی کوئی مخلوق ہے، کوئی زندہ چیز ہے، سب کے سب میرے رب کے سامنے اطاعت کرتے ہیں، سر بسجود ہیں۔ والشمسو، اللہ فرماتے ہیں سورج بھی، جو اس کو کام لگا دیا اللہ نے، اور جس طریقے سے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے، جیسے اللہ نے اس کو سکھائی ہے وہ اس کی تسبیح بیان کر رہے، اور اپنے کام میں ذرا غافل نہیں ہے۔ کافر کے گھر میں بھی اللہ نے کہا روشنی دینی ہے، دھوپ دینی ہے، اس کی فصلوں کو بھی پکانا ہے، اس کو بھی اتنا ہی فائدہ مل رہا ہے، اور مومن کو بھی اتنا فائدہ مل رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے ذمہ لگا دیے تمام انسانوں کو فائدہ دینا ہے، اور اس کے نکلنے کا اور غروب ہونے کا راستہ اس کا سارا اللہ نے خود متعین کر دیا، اور وقت بھی مقرر کر دیا جس وقت یہ سورج بے نور ہو جائے گا، کیونکہ مخلوق ختم ہونے والی چیز ہے۔ والقمر والنجوم، اور چاند کو بھی اور ستاروں کو بھی اللہ پاک نے ایک تسبیح کا طریقہ سکھایا، ایک ان کے ذمہ کام لگایا، وہ اطاعت سے سارے کام کر رہے ہیں۔ والجبال، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ بھی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ والشجر، اور تمام کے تمام درخت، چھوٹے بڑے اونچے جھاڑیاں جو بھی ہے، کوئی تنے والا ہے، کوئی بیل ہے، کچھ بھی ہے، سارے کے سارے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے سر نگو ہیں۔ والدواب، اور سب کے سب دنیا کے اندر جتنے جاندار ہیں، دابا کہتے ہیں جتنے جاندار ہیں، کسی طرح کے بھی، چرند پرند حیوان کوئی بھی، سارے کے سارے وہ سب ہے۔ وَكَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے لوگ بھی ایسے ہیں جو اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہیں، جو رب کے سامنے اطاعت گزار ہیں، سر نگو ہیں وہ رب کے سامنے۔ وَكَثِيرًا حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اب چونکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ یہ یسجدو، جو اطاعت ہے، ان کی مرضی ہے کہ وہ رب کی اطاعت کریں یا نہ کریں، اور بہت سارے ہیں جو اطاعت کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے اوپر عذاب لازم آ چکا ہے، یعنی وہ اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے چاہے تو رب کی اطاعت کرے، چاہے تو وہ رب کی نافرمانی کرے۔ اذان ہوتی ہے، اس کا دل کرتا ہے تو مسجد کی طرف جائے، اگر نہیں دل کرتا تو وہ بے شک نہ جائے، لیکن قیامت والے دن اس کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اشرف المخلوقات ہے،
تیرا رب جو ہے وہ اس کے کوئی اس کی مخلوق اس کی عبادت سے، اس کی اطاعت سے، اس کے سامنے سرنگو ہونے سے غفلت نہیں کرتی۔ اے انسان، تجھے تو عقل اور شعور دیا ہے، تجھے تو مثالیں دے کے سمجھایا ہے، تیری توجہ اللہ کی قدرت کی ساری نشانیوں کی طرف کر کے اللہ نے سمجھایا ہے، تو اس کام سے کیوں آ رہی ہے؟ تو یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ تو اگر کوئی انسان اللہ کا فرما بردار نہیں ہے، اللہ کے اطاعت گزار نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عقل اور شعور سے آ رہی ہے۔ یہ انسانیت سے گری ہوئی بات ہے کہ وہ اللہ کے اسامے سر بسجود نے یا اللہ کی اطاعت نہیں کرتا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جس کو ذلیل کر دے اللہ، جس کی توہین کر دے اللہ، جس کو رسوا کر دے اللہ، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کوئی اس کو عزت دینے والا نہیں ہے۔ جس کو میرے رب رسوا کر دیں اس کو کہیں پہ عزت نہیں مل سکتی۔ عزت حق کی پیروی سے ہوتی ہے اور ذلت حق کے انکار سے ہوتی ہے۔ قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، الحمدللہ اللہ کے حضور اس کی عزت ہے۔ دنیا والوں میں ہے یا نہیں ہے؟ اچھے کپڑے نہیں ملتے، اچھے پہننے کو نہیں ملتا، اچھا کھانے کو نہیں ملتا، اچھا گھر نہیں، اچھی سواری نہیں ہے، لیکن اللہ کے حضور عزت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کتنے لوگوں کا ذکر کیا ان کی نیکیوں کا، لیکن ان کا نام تک نہیں لیا۔ دنیا والے بھی ان کو واجب القتل اور سمجھتے تھے، جیسے ہم سورہ یاسین میں بھی پڑھیں گے کہ انہوں نے سنسار کر دیا اس کو جس نے کہا تھا نبی کی بات مانو، یہ کوئی تمہارے سے معاوضہ تو نہیں لے رہا، اور اتنی سی بات پہ اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ الحمدللہ ہم بھی اللہ کی بات کو یہ سچ اور حق مانتے ہیں، قرآن کو، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری بھی مغفرت فرمائیں گے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالی جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جو میرے رب کا ارادہ ہے، جو میرے رب کی مرضی ہے، پوری کائنات کی ساری مخلوق مل کے اس کو اس کے ارادے سے روک نہیں سکتی۔ میرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے، میرے رب کے فیصلے اپنے ہیں۔ انسان کے پاس ماننے نہ ماننے کا اختیار ہے، لیکن یہ عارضی اختیار ہے۔ اصل اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے اللہ کے پاس ہے۔ سارے اصل اختیارات کا مالک میرا اللہ ہے، وہ جیسے چاہے جو چاہے کرے۔ یہ سجدہ تلاوت ہے۔ ہم یہاں پہ اپنا جب درس ختم کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد سب ہم نے سجدہ تلاوت کرنا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، یہ اس سلسلے کا پہلا سجدہ ہے جو متفق کر رہے ہیں۔